سے مخاطب، بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تکالیفوں کو جھیلنے کے بعد ہم نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور اس جماعت کو سجانے میں، سنوارنے میں بہت سے لوگوں کا ساتھ رہا، بہت سے لوگوں کی قربانیاں رہیں، بہت سے لوگوں کی محنتیں رہیں۔ اس میں سے چند لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، تو میں ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں۔ جب تک ساتھ تھے تو اچھے تھے، جب دور ہو گئے تو برے۔ میری سوچ ایسی نہیں ہے، مگر یہ کہوں گا کہ جو بھی وجوہات ہیں جس کے بنا پہ وہ دور ہیں، میں ان سے آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان وجوہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور ملت کی اور جماعت کی فکر کرتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا استقبال کریں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد کو آیا تھا تو شاید وہ 97 یا 96 تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا میں اور اس وقت سالار ملت کو جلسے رحمت اللہ علیہ میں بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا۔ آج بھی میرے فون میں ان سارے لوگوں کا نمبر ہے۔ اس وقت محمد خان صاحب تھے، ہاں پوری ٹیم تھی، اور اس میں الیاس کرمانی صاحب بھی تھے۔ مجھے یاد ہے، آج بھی ہے میرے پاس ان سارے لوگوں کے نمبر۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں دوں۔ اگر کسی نے میرے لیے یا میرے کسی مومن بھائی کے لیے یا میرے جماعتی ساتھی کے لیے اگر راستے کے کنکر کو بھی ہٹاتا ہے تو اکبر الدین اویسی اس کا احسان دل میں۔ پھر بعد میں جب آیا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا استقبال کیا۔ جاوید قریشی صاحب بھی تھے، نہیں ہے ہمارے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے، کیا شکایت ہے، شکایتیں دور کی جا سکتی ہیں، ناراضگیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کریں، دور کریں اور پھر سے ایک ہو جائیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ملک کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہم کو منتشر رہنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ کیا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ارے ہم کو آج اپنے ذات، اپنی انفرادیت کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کے بارے میں سوچنا۔ اگر میری ذات سے اگر ملت کو نقصان ہوتا ہے تو میں اپنی ذات کی قربانی دینے تیار ہوں، لیکن ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میری ذات معنی نہیں رکھتی، ملت کا وسیع تر مفاد معنی رکھتا، ملت کا اتحاد معنی رکھتا۔ اور آپ یہاں بیٹھے سارے لوگ، آپ لوگ جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، طاقت ہے۔ اگر آپ کمزور تو جماعت کمزور، اگر آپ منتشر تو اکبر الدین اویسی کی آواز میں بھی وہ طاقت نہیں۔
نہیں رہی. قوموں کے مقدر کو سجایا سنوارا فرد واحد سے نہیں ہوتا. یاد رکھو، قوموں کے مقدر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے تو انفرادیت سے نہیں ہوتا ہے، اجتماعیت سے. آپ مجھ سے ملیں گے، میں آپ سے ملوں گا، آپ کا کھانا میرے کھانے سے لگے گا، اور جب ہم سب کے کھانے ایک دوسرے سے لگ جائیں گے تبھی جا کے جماعت بنتی ہے اور جماعت مستحکم ہے. اس چیز کی ہم کو فکر کرنی ہے. آج ہم کو اور آپ کو اپنی ناراضگیوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے شکووں کو دور کرنا ہے اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم اور مضبوط کرنا. آج جو حالات ہیں، ہم اگر کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کا سبب ہماری ایک مزاج ہے کہ زندگی میں ناکامی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ناکامی کا ٹوکرا کس کے سر پہ رکھے ان سروں کو ڈھونڈتے ہیں. نہیں، اس کی وجہ سے ہم کو ناکامی ہوئی، یہ وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے. مگر میں ویسا نہیں ہوں. میں میری ناکامی کا ٹوکرا ہر وقت اپنے سر پر ہی رکھتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وجوہات کو ڈھونڈوں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور ان وجوہات کو ڈھونڈ کر ٹٹول کر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کی. یہ میرا مزاج، اور اس مزاج کی وجہ سے اللہ نے بار 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 مجھے نہ صرف کامیابی دی بلکہ عزت دی، شہرت دی، محبتیں دی. اللہ نے میری زندگی میں اتنی محبت دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی محبت سے. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ بول 10 سال سے تو دور رہا لیکن پھر بھی محبتیں زندہ رہی. کیوں؟ آپ میں اخلاص تھا، مجھ میں اخلاص تھا. آپ میں ایک محبت تھی، مجھ میں ایک محبت تھی. تو 10 برس ہوئے لیکن پھر بھی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں. میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں کم ہے. قربان جاؤں میں اورنگ آباد کی عوام کی اس محبت پر. کیا محبت! کوئی 10 برس نظروں سے دور رہا تو دنیا اسے بھلا دیتی ہے، لیکن 10 برس کی محبت عدم موجودگی اتنی ہوئی کہ اور محبت میں جانا. میرا رشتہ کا لا الہ الا اللہ، میرا رشتہ کا لا الہ الا اللہ. اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے. ایک ہی بات کہتا ہوا چلا جاؤں گا. ہم نے یہاں کئی لوگ ہیں فلم دیکھتے ہوں گے. ہاں مجھے بھی بہت شوق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں. اب باہر تو گھوم نہیں سکتا، 10 12 سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتا، تو گھر میں رہتا ہوں. خیر بچپنے سے فلموں کا شوق ہے. جو ایک مشہور ایک فلم تھا لیلا اور مجنون، اور ایک نیا بھی آیا ہے اس کا، نیا بھی آیا ہے. تو یہ ایک کہانی ہے محبت کی، خیس کی لیلا سے. تو یہ ایک ہے واقعہ ہے واقعے میں، اور یہ واقعہ حضرت علی کے دور میں تھا کہ خیس عربستان میں رہتا تھا. خیس جس کو مجنون کہتے ہیں، وہ لیلا کی محبت میں دیوانہ تھا، بہت دیوانہ. اور لیلا ختم ہو گئی تو اس کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے
خبر کی مٹی کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا ہے. خبر کی مٹی کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا تھی. اور دیوانے کی طرح لیلا لیلا کرتے ہوئے ڈھونڈتا تھا لیلا کے بعد. تو حضرت علی نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا خیز تو زندگی کے اس حد میں آ گیا ہے نہ معلوم کہ تو کب مر جائے, کیوں نہیں عمرہ کر لیتا ہے, حج کر لیتا ہے. تو پلٹ کے کہتا ہے کہ علی تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں. پھر کئی برس بعد حضرت علی دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں ہے, خیس عمرہ کر رہا ہے اور اس کے بعد کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کعبے کو پکڑ کر رو رہا ہے. تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ شاید اس خیس نے کچھ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا, توبہ کر رہا ہوگا, یا اللہ سے جو بھی کہہ رہا ہے اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے. تو حضرت علی قریب جاتے ہیں خیس کے. تو آپ جانتے ہیں کہ کیا سنتے ہیں کہ خیس نہ اللہ سے کچھ معافی مانگ رہا ہے, نہ توبہ کر رہا ہے, نہ کچھ کر رہا ہے. کعبے کا غلاف ہے, رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال, اور محبت ڈال, اور محبت. تو اکبر الدین اویسی وہ خیس ہے جو اپنی عوام سے ویسی ہی محبت کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں میری عوام کے لیے اور محبت ڈال, اور محبت ڈال, اور محبت. یہ محبت دنیا کو نفرتوں سے جیتا نہیں جا سکتا, دنیا کو محبت سے جیتا جا سکتا. بے شک میں اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذباتی بات تحریر کرتا ہوں, کیونکہ زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ جذبات سے لبریز رہتا ہے, لیکن زندہ قوم کی ایک اور علامت ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ہوش مندی کے ساتھ ہے. مجلس کی کامیابی اگر کچھ ہے تو اکبر الدین اویسی کے جذبات ہیں, تو اسد الدین اویسی کا ہوش ہے. یہی ہے کامیابی. جوش کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو ہوش والے. ہمارے پاس نوجوان بھی ہے, بزرگ بھی ہے, ہم سب کو مل کر آگے بڑھیں. خدا را سنگی غلطیاں ہوئی ہیں, بے شک ہوئی, انسان سے ہی ہوتی, بے شک. ہم چھوٹے تھے, ہمارے گھر میں